ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ اس حوالے سے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی ہے، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی سیقول السفہاء، حدیث نمبر 4486۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ واضح رہے کہ بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے،
اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ ان کا رخ شام کی طرف تھا تو انہوں نے گھوم کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر باب ولئن اتیت الذین اور حدیث نمبر 4490 ہے۔ اس سے صحابہ کا حدیث رسول بلکہ قرآن کریم کے ثبوت کے لیے ایک معتبر آدمی کی خبر یعنی خبر واحد پر اعتماد اور اس پر فوری عمل ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ بعض احادیث کو خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں دوسری بات ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی جہاں تم جس طرف بھی جہاں بھی تم چلے جاؤ تو بیت اللہ الحرام کی طرف اپنا منہ کر لو۔ سفر میں نفل نماز، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز یا جسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے وہ سب اس سے مستثنیٰ ہے، وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، البقرہ آیت نمبر 115۔ تو تم جس طرف رخ کرو سو وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نفل نماز شروع کر لی جائے اور اس کے بعد سواری کا رخ جدھر بھی ہو مذائقہ نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے، نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز آپ پڑھتے رہتے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب و صلاۃ سفر باب و تطوع علی الراحلہ اور حدیث نمبر 1225 ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ تیسری بات ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے یہ ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی یہود کو اپنی کتابوں کی پیشین گوئی کی بنا پر خوب علم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر وہ کفر اور عناد اور حسد کی بنا پر چھپا رہے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعے کے دن پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور اس قبلہ پر جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر بھی بہت حسد کرتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں جلد نمبر 6 میں حدیث نمبر 135 ہے اور اس کی اسناد بھی درست ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ قد، بے شک، قد تاکید کی علامت ہے، اور یہ جب بھی آتا ہے اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے۔ نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نرا میں جو نون ہے یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے اور باقی لفظ رؤیت سے نکلا ہے۔ نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تقلبا، بار بار اٹھنا۔ قلب کا معنی جو ہے وہ پھرنا ہوتا ہے، اور اس میں تقلب یعنی تا اور شد جو ہے دونوں مل کر جو ہے اس میں اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں ہم نے لکھا بار بار اٹھنا۔ وجہ کا، آپ کے چہرے کا، کاف زبر کا اسم کے آخر میں آئی ہے، اس علامت کا ترجمہ آپ کا، آپ کے، آپ کو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ فی السماء، آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فا کا معنی پس، لام زبر لا کا معنی البتہ، یقیناً، بلا شبہ بھی کر سکتے ہیں، اور نون کا معنی ہم، اور جو نون مشدد ہے اس کا ترجمہ ضرور، اور آخر والے کاف زبر کا ترجمہ آپ کو، اور جو اصل لفظ ہے اس کا معنی پھیر دینا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، قبلہ کی طرف، ترضاہا، آپ پسند کرتے ہیں اسے، ہاں کا اشارہ قبلہ کی طرف ہے، اور وہ چونکہ
مؤنث لفظ ہے، اس لیے ہا کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ہا فعل کے آخر میں آئی ہے، اس کا ترجمہ اسے ہی کیا جاتا ہے۔ فولی تو آپ پھیر لیجئے، فا جو ہے اس کا معنی تو ہو گیا، اور ولی فعل امر ہے، پھیر لیجئے حکم ہے اللہ کی طرف سے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، شطر کا معنی طرف، وحیث ما اور جہاں پر بھی تم ہو، فولو پس تم سب پھیر لو، یہ ولو جو ہے یہ بھی حکم ہے۔ وجوہکم اپنے چہروں کو، کم اسم کے آخر میں آیا، وجہ ان کی جمع وجوہ، اور کم اس کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ اپنے کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو سب دیے گئے الکتاب کتاب تورات انجیل وغیرہ، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، لام زبر لا تاکید کے لیے، ترجمہ یقیناً، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، اصل لفظ علم ہے، علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، انَّهُ الْحَقُّ انا تاکید کے لیے ہوتا ہے اور یہ درمیان میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کہ بے شک کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہو ہے اور ہو کے بعد اسم کے شروع میں ال ہے، دونوں مل کر بھی تاکید کا مفہوم دیتے ہیں، ترجمہ ہی کیا جاتا ہے، انہ الحق بے شک وہ ہی حق ہے، بربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافلین ہرگز غافل، عما اس سے جو یعملون وہ سب کر رہے ہیں، عما عن پلس ما دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ان کا معنی سے اور ما کا معنی جو، یعملون وہ سب عمل کر رہے ہیں، یا کا معنی وہ، یا تا حمزہ نون میں سے اور واو نون جمع مذکر کی علامت، اصل لفظ عمل ہے اور عمل کا معنی ہی کرنا ہوتا ہے، یعملون وہ سب کر رہے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اعلی اردو زبان۔ ہمارے آج کے سبق میں ماشاءاللہ کافی الفاظ ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، فلنولینک پس یقیناً ہم ضرور بے ضرور آپ کو پھیر دیں گے، فولی پس آپ پھیر دیجئے، شطر کا معنی طرف، فولو پس تم سب پھیر لو، شطرہ اس کی طرف، اوتو دیے گئے۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں، قد نرا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، وجہ توجہ متوجہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں، فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس ضرور بے ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، ترضاہا راضی رضا مرضی، فولی پس آپ پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف، تو مسجد الحرام کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں جو کہ مکہ المکرمہ میں ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں بھی ہو تم، فولو پس تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی مسجد الحرام کی طرف، وجوہ وجہ ان کی جمع چہروں کو کہتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یقیناً وہ لوگ جو سب دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، علم عالم معلوم تعلیم معلومات، انہ الحق کہ بے شک وہ ہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالی ہرگز غافل، عما یعملون اس سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔